عزیزان محترم، مکہ میں جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو شیطان نے چیخ ماری ہے، کوشش کی انٹر ہونے کی، جبرائیل نے منع کر دیا، تم انٹر نہیں ہو سکتے. یہ کیوں؟ آخری نبی آ گیا. تو یہ جانے لگا. پھر اس نے یہ پوچھا کہ کیا میں امت میں آ سکتا ہوں، نفوذ کر سکتا ہوں؟ کہا امت میں. تو یہ بڑے آرام سے مطمئن ہو کر چلا گیا. کیوں؟ اس نے بولا رسول ہے لوگوں کو، اور وہی اس کی پلاننگ، اور اس نے کی. سسٹم کو سمجھ دیں گے، جب تک امام کی ڈیوٹی یا امام سمجھ میں نہیں آئے گا نا، امام کے مقابلے میں آنے والا سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا. امام ہے، اور امام کے مقابلے میں شیطان اپنی پوری طاقت سے آتا ہے. اب جب اس نے دیکھ لیا، اور کل میں اس بات کو آپ کی پروف کر گیا کہ کس طرح اس نے کوشش کی، لیکن اللہ نے نیا سسٹم دے دیا. وہ سمجھا نبی ختم ہو جائے گا سسٹم، لیکن اللہ نے امامت کا، ولایت کا نیا سسٹم دے دیا. من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ سسٹم امام دے گئے. اب اس کے بعد اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر سسٹم نیا. ہمارا کام ابھی فی الحال کسی سے یا کسی فرقے سے یا نہیں، سسٹم سے ہے. سسٹم ڈپلائیڈ ہے. اس نے آ کر کوشش کی کہ سسٹم کو روکے، دبائے، انرجی کو روکے، اور کوشش پوری کی. آہستہ 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 1,24,000 نے گلدستے بھیجائے کہ آخری نبی آئے اور پھر اسلام پورے عالم میں پھیل جائے. تھوڑے سے عرصے کے اندر شیطان نے اپنے آخری جتنی بھی طاقت تھی اس کو جمع کیا، اور رسول کے ممبر پہ 50 سال کے عرصے کے اندر اپنا سسٹم ڈپلوائے کر دیا. میں آج ہی کی الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ جوانوں کو سمجھ میں آئے. اس جگہ جہاں 1,24,000 نے محنت کی تھی، آیا 50 سال میں ایسا سسٹم لگایا جس نے بیٹھتے ہی وحی کا انکار کر دیا. ممبر کس کا ہے؟ جگہ تو یقیناً جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا بقول چوتھے امام کے، یہ تم ممبر پہ نہیں، تم لکڑیوں کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہو. لیکن جگہ وہی تھی. اس جگہ پہ آیا، آتے ہی وحی کا انکار کیا، آتے ہی حلال کو حرام کیا. اور اس سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ امت سو رہی ہے. امت کو کیا ہو گیا؟ معجزے دیکھے، امت نے رسول کو دیکھا، صحابی موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، دین اصحاب بقول احادیث کے جو کہتے ہیں کہ اصحاب، وہ ہر جو شخص نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. اصحاب موجود ہے. یہ کیا ہو گیا؟ کیا کیا؟ بہت یہ وہ تاریکی تھی کہ اگر اس تاریکی کے اندر وہ خاتون جو خاتون جنت ہے، اگر انہوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہوتا تو یہ تاریکی کے بادل انسانیت پر کبھی بھی نہیں ہٹتے. خود کو قربان کر دیا انہوں نے انبیاؤں کے سسٹم کے لیے، اپنے دروازے کو جلا کر قیامت تک کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو روشنی دکھائی ہے. اگر وہ نہ ہوتی اور ان کی اولاد. یہی وجہ ہے کہ کوئی اور نہیں اٹھا پوری اسلام کی حکومت میں سوائے حسین ابن علی کے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے سسٹم کا نمائندہ ہے، اور وہی لے کر آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے اور پھر آپ کے سامنے جو واقع کربلا ایک دو گروہوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے. وہ سسٹم کہ جو ادھر سے آ رہا ہے شیطان جس کو اتنا مضبوط، اور ادھر سے السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. نبیوں کا وارث کھڑا ہے، اپنے خون کے قطرے سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے. یہ آسان نہیں ہے. یہ دین ہمارے پاس ایک بہت بڑے آیت اللہ ہر نماز سے پہلے اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے تھے
اور سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے پوچھا کہ مولانا نیا فتویٰ آ گیا ہے؟ کہا فتویٰ نہیں ہے، میری نمازیں حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں۔ اور یہ سب امام حسین کی وجہ سے بچا ہوا، یہ سب پر حسین ابن علی کا احسان ہے۔ کوئی مذہب نہیں رہتا۔ کرسچن کا بہت بڑا چرچ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پر حسین ابن علی کا احسان ہے۔ کرسچن بھی ابھی دیکھیں آپ کربلا جاتے ہیں، دین ہی نہیں بچنا تھا کوئی، شیطان کی پلاننگ ایسی تھی کہ سب ختم کر دے گا۔